زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، ہاتھ سے نکل رہی ہیں، پھر چاہے وہ مالی معاملہ ہو، صحت ہو یا بس دل کا سکون۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اکثر ہم اس کا جواب اپنی کوششوں میں یا باہر کی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اس کا اصل جواب کہیں زیادہ گہرا ہو، ایک روحانی پہلو میں چھپا ہوا؟ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رزق کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ آخر ہے کیا؟ آئیے اسی سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ رزق کم کیوں ہوتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رزق اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے، عام طور پر رزق کا مطلب صرف پیسہ یا کھانا سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی وسیع تصور ہے۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوتا ہے۔ اس میں ہماری صحت ہے، ہمارا علم، خاندان اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے دل کا سکون۔ جب ہم رزق کو اس بڑی تصویر میں دیکھتے ہیں نا، تو ہمارا سارا نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے۔ تو اب جب ہم رزق کی اصل حقیقت کو سمجھ چکے ہیں تو آئیے ان روحانی اسباب پر نظر ڈالتے ہیں، وہ لیکس جن کی وجہ سے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ بنیادی طور پر 3 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں: ناشکری، فرائض سے غفلت اور بددیانتی۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم وجہ ناشکری ہے۔ جب ہم ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، تو ہم انجانے میں اپنے لیے برکت کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں، یہ ایک روحانی اصول ہے۔ اور یہ بات قرآن میں کتنی واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مطلب شکر اور رزق میں اضافے کا آپس میں سیدھا سیدھا تعلق ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری بڑی وجہ پر، یعنی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے غفلت برتنا۔ اس سے مراد صرف نوکری یا کاروبار کی ذمہ داریاں نہیں، بلکہ ہمارے وہ تمام فرض ہیں جو ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے اور ہمارے خالق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان میں کوتاہی کرتے ہیں تو ایک روحانی خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ یہ ہمیں رشتوں کی اہمیت بتاتی ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ بھی اس سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اور جو انہیں کاٹتا ہے اللہ اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ اور اس کا اثر ہماری زندگی کی ہر چیز پر پڑتا ہے، بشمول ہمارے رزق کے۔ اور اب تیسری وجہ، بددیانتی کا بوجھ۔ جب ہمارے لین دین اور معاملات میں ایمانداری ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ معاملہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، تو یہ اس روحانی بنیاد کو ہی کھوکھلا کر دیتی ہے جس پر برکتیں قائم ہوتی ہیں۔ اس کے بالکل برعکس اس حدیث کو دیکھیں کہ ایک سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایمانداری کے روحانی مقام کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے ان وجوہات کی بات تو کر لی، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ حل کی شروعات ہوتی ہے شکر گزاری سے۔ یہی وہ موڑ ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ، جہاں سے سب کچھ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ ذرا اس موازنے کو دیکھیے۔ ایک طرف ہے کمی کی ذہنیت، جو ہمیشہ اس چیز پر دھیان دیتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوسری طرف ہے فراوانی کی ذہنیت، جو اس پر شکر کرتی ہے جو موجود ہے۔ شکر گزاری وہ چابی ہے جو ہمیں پہلی سوچ سے نکال کر دوسری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں ان عملی اقدامات کی جن کے ذریعے ہم فراوانی کے اس بہاؤ کو اپنی زندگی میں دوبارہ سے بحال کر سکتے ہیں۔ یہ 3 بہت سادہ سے قدم ہیں جو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ پہلا، نعمتوں کو پہچاننا اور ان کا اعتراف کرنا، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر نعمت پر شعوری طور پر شکر ادا کرنا۔ دوسرا، اپنے فرائض کو پورا کرنا، خاندان، دوستوں اور اپنے ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا۔ اور تیسرا، ایمانداری کو اپنانا، ہر معاملے میں سچائی اور انصاف سے کام لینا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اصل رزق یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ جمع ہے، بلکہ اصل چیز ہے ہماری زندگی میں نعمتوں کا بہاؤ۔ ہمارے اعمال اور ہماری نیت اس بہاؤ کو یا تو تیز کر سکتے ہیں یا اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ اس پر ضرور سوچئے گا کہ آپ کی نظر میں حقیقی دولت کیسی دکھتی ہے۔